لبیک یا حسین لبیک یا حسین الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں 1439 ہجری کے عشرہ محرم کی بعنوان مقدمہ امامت آج تیسری مجلس عزا ہے، اور ہماری گفتگو اس پیرائے میں آ گئی تھی کہ قرآن میں 7 مرتبہ لفظ امام آیا ہے، 5 آیتیں میں پڑھ چکا ہوں، 2 آج ابتدا میں پڑھتا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ آیتوں کا کورم پورا ہوتا جائے۔ ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے، بالکل ٹکڑا جو ریپیٹ ہوا ہے، جو ہمارا شاہد ہے وہ یہ ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گزر چکی ہے تورات، جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ 2 جگہ تورات کو امام کہا، تورات کو 2 جگہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، یہ جو آخری رسول ہے ان کا جو گواہ ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے قدم پہ قدم رکھتا ہوا آتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا وَمِن قَبْلِهِ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب گزری ہے اماما و رحمہ، امام بھی تھی رحمت بھی تھی۔ پتہ چلا اس تابع رسول کو عام نہ سمجھنا، اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ کتاب ہوتا تو کتاب اللہ ہوتا، بندہ ہے تو ولی اللہ ہے۔ وہ امام
तौरात इमाम है, तौरात रहमत है। एक बात तय हो गई। इमाम की एक शर्त और आ गई, इमाम वो होगा कि तौरात को और उसे अगर एक पलड़े में रखा जाए, कोई समझ रहे या नहीं, तो इस्मत के उन्वान पे वो एक जैसा हो। जैसे किताब लारे बफी हो, वैसे इमाम लाहे बफी हो। वमिन कबल ही, कबल उसके किताब मूसा गुजर चुकी है, किताब मूसा इमामम व रहमा। अब मुझे बात समझ में आई कि हमारे मौला उमूमन क्यों फरमाते थे, लौ सुनियत लियल विसादा फजलस्तु अलैहा लहकमतु बैन अहल तौरात मिन तौरातिहिम व बैन अहल ज़बूर मिन ज़बूरिहिम व बैन अहल इंजील मिन इंजीलिहिम व बैन अहल फुरकान मिन फुरकानिहिम। अगर अली के लिए मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए और अली टेक लगा के बैठ जाए, यहूदियों के लिए तौरात और ज़बूर से फैसला करें, नसरानियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल से फैसला करें, मुसलमानों के लिए कुरान से फैसला करें, हर किताब पुकार के कहेगी हक वही है जो अली ने कहा। ये 7 आयतें आ गई। अब आइए 5 आयतें वो शुरू करें अइम्मा वाली। पहली आयत तो ये है, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, बस तुम मुसलमानों लड़ो, क़िताल करो, मारो कुफ्र के इमामों को। तो हर इमाम अच्छा नहीं होता, इमाम की निस्बत चाहिए। कुफ्र का भी इमाम है, कुफ्र के बहुत सारे इमाम हैं और उनके साथ क़िताल का हुक्म है, लड़ो उनके साथ। या अल्लाह लड़ने को तो हम तैयार हैं, मगर हमें यह बता कि कुफ्र का इमाम होता कौन है। अल्लाह ने आगे वजाहत की, इन्नहुम ला ऐमान लहुम, कुफ्र के इमाम वो होते हैं कि जो वादों का पास न करें, जो कस्में खा के मुकर जाएं, जो वादे करके मुकर जाएं, खा वो अलस्तु औला का वादा हो या मन कुन मौला का वादा। कुफ्र के इमाम और आयत सुने, वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार। अल्लाह फरमा रहा है ये वो इमाम हैं जो दावत देते हैं लोगों को जहन्नम की। जैसे हमारे इमाम दावत देते हैं जन्नत की, उनके इमाम दावत देते हैं जहन्नम की। जो जन्नत वाले हैं वो जन्नत की दावत देंगे, जो जहन्नम वाले हैं जहन्नम की दावत देंगे। तो हर इमाम के पीछे न जाना, देखना जन्नती है या जहन्नमी है। अब समझ में आई बात, हमारे इमामों के बारे में क्यों कहा गया कि या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, ऐ अली आप जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं, और अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना,
حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مجھے عزت علی و حسنین کی قسم باقیوں کے اماموں کے بارے میں یہ بھی نہ آیا کہ وہ جنتیوں کے غلام ہیں. ہمارے اماموں کے بارے میں وہ جنتیوں کے سردار ہیں. یا علی یا علی. مولا سلامت ہے. مولا سلامت رکھے آپ، آباد و شاد رہیں. مجھے احساس ہے دن بھر کے آپ تھکے ہوئے ہیں، مگر اس جوش و خروش سے امامت کے موضوع کو سننا بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے غدیر میں بیٹھے. حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، نعرہ حیدری. اب ذرا آیتیں سنتے آئیں. یہ ہو گئے کفر کے امام جو وعدہ خلاف ہو، جو قسموں کا پاس نہ کرے، قسمیں کھائیں اور مکر جائیں. اور یہ ہو گئے جہنم کے امام جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یا اللہ تو وضاحت کر کہ یہ جہنم والے امام کون ہیں. اللہ نے عجیب جملہ رکھا، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ جہنمی امام کون سا ہے تو جہنمی امام وہ ہے جن کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دی ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ بعض لوگ لعنت سے ڈرتے کیوں ہیں. ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ہم انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ ہو گئی نشانی جہنمی امام کی کہ جہنم کی طرف بلانے والا امام وہ ہے کہ جو دنیا میں لعنت سے جان چھڑا نہیں سکتا. اتبعناہم، اللہ فرما رہا ہے ہم نے لعنت لگا دی ہے پیچھے. تو اب لعنت کو نہ روکنا، ورنہ جنتی امام میں اور جہنمی امام میں کوئی مابہل امتیاز نہیں رہے گا. لعنت رہے تاکہ پہچانا جاتا رہے کہ کون جہنمی امام ہے. جنتی امام اماماً و رحمہ، جہنمی امام اتبعناہم فی ہٰذِهِ الدنیا لعنتاً. جہاں جہاں جہنمی امام جائے گا وہاں وہاں پیچھے لعنت جائے گی. اب مجھے سمجھ میں آئی بات. ہر جنگ میں اپنا نام لکھوانے والے مبالہ میں کیوں نہ گئے؟ اس لیے کہ یہ میدان تھا لعنت کا، احد کا نہیں تھا کہ بھاگ کے آ جائے. یہ تو گھر بھی پہنچ جائے گی. اتبعناہم، گھر بھی آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی اللہ. تو اب بات واضح ہوتی جا رہی ہے. اب آپ کو دونوں قسم کے امام سمجھ میں آ گئے، قرآن سے، آیتوں سے، امام کے ساتھ بھی، ائمہ کے ساتھ بھی. دو آیتیں اور سن لیں. وَجَعَلْنَا
मिनहुम अइम्मतन यहदूना बेअमरिना लम्मा सबरू। इस आयत ने तो बड़े दरीचे खोल दिए, बड़े मसाइल समझा दिया, उलझाव खत्म हो गए, तनाव टेंस चला गया। इस आयत के बाद अल्लाह फरमा रहा है सारे अंबिया को हमने इमाम नहीं बनाया, हर नबी क्वालिफाई नहीं करता इमामत के लिए। खुदा की कसम यही तर्जमा बनता है, यही तर्जमा बनता है। अगर तर्जमा सही करें तो यही है, मिन तबईजिया है, मिन हुम वजालना मिन हुम आइम्मतन, थोड़े से नबियों को हमने इमाम बनाया। ईमान से बताएं, जब नबी ज्यादा इमाम नहीं बन सकते तो ये गली गली में इमाम कहां से आ गए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। मिन थोड़े से नबियों में से थोड़े से हमने इमाम बनाए, ज्यादा नहीं। एक बात और समझ में आ गई, इमामिया हमेशा थोड़े रहेंगे। क्यों? हमने इमाम ही थोड़े बनाए हैं, तो थोड़े होने पे कभी परेशान ना होना। हमने थोड़े नबी बनाए इमाम, और क्यों बनाए? यहदूना बेअमरिना, वो हिदायत करते थे हमारे अमर से। तो इमाम वो होता है जो अमरे इलाही से हिदायत करे, जो अपनी विल को शामिल करे, वो इमाम नहीं होता। ये मौलाना हजरात या खतीब या जाकिर मिंबर पे बैठ के अपने तई तफसीरें करें तो हुजूर फरमाते हैं फल यतबव्वा मक़अदहु बिन्नार, फौरन जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। मन फस्सर अल कुरान बेराइए, हमें हक हासिल नहीं है कि एक आयत का तर्जमा भी इधर से उधर करें या कहें मैं ये समझता हूं। भैया मैं ये समझता हूं सिर्फ शारे कह सकता है जिसके सामने शरीयत बनी हो। ये आज मैं महफिल शाह खुरासान में असर की मजलिस में कह आया हूं कि कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि हम मिंबर पे आते हैं कुछ और सोचकर, यहां आता हो जाता है गैब से। मैंने कहा आप नबूवत का दावा करने जा रहे हैं? खुदा का खौफ करो भाई, वो नबी होता है, गैब से आते हैं ये मज़ामी ख्याल में, या गालिब होता है। आप कोई नबी हैं या गालिब हैं? आप तैयारी करके आइए, पूरी तैयारी करके आइए। आप वक्त ले रहे हैं कौम का, तैयारी करके आइए। ये खुतबा को समझाइए, जाकिरीन को समझाइए, तैयारी करके आए। गलत रिवायतें ना पढ़े, झूठी रिवायतें ना पढ़े, तफसीर बिर राय ना करें। यही मजहब मोहम्मद व आले मोहम्मद है। तो आपने मुलाजा फरमाया कि ये जो हिदायत करते थे आइम्मा, वो हमारे आमर से, अल्लाह के आमर से। इमाम वो होता है जो अमरे इलाही से हिदायत करे। जन्नती इमाम वो है इलाही से हिदायत करे, जहन्नमी इमाम वो है जो इब्लीस के अमर से हिदायत करे या अपने नफ्स के अंदर के नफ्स की ख्वाहिशात से हिदायत करे। तो इमामत की एक शर्त आ गई, इमाम उसको है हक्का कि जो हिदायत करे अमर से। तभी तो हमने जितने इमाम बनाए हैं सारे वली उल अमर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने वली उल अमर को माना, उल अमर। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि यादूना बे अमरना, हिदायत करते हैं बे अमरना, हमारे अमर से। अच्छा ये तो ठीक है, हिदायत अमर से करते हैं, उनको ऑर्डर है, कमांडमेंट है, अल्लाह का हुक्म है। या अल्लाह ये तो बता कि उनकी सिफत क्या है। देखिए अजीब सिफतें आ रही हैं इमामों की। ये जो अच्छे इमाम हैं जो हिदायत करते हैं तेरे अमर से, उनकी निशानी क्या है? फरमाया लम्मा सबरू,
انہوں نے زندگی میں کبھی بے صبری نہیں کی. تو امامت اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے. امام بے صبر نہیں ہوگا، بے صبر امام نہیں ہوگا. جملے کی قدر کرنا، جو جنگوں سے بھاگتے رہے سب کچھ بنا لینا، وہ امام نہیں بن سکتے. امام وہ ہے جو صبر کرے. صبر، پیشنس کے ساتھ رہنا ہے. اور یہاں مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، ان الصبر وشیعتنا اصبر منا. ہم آل محمد ہیں صابر، ہمارے شیعہ ہیں ہم سے زیادہ صابر. قدر کرنا اپنی. ہمارے شیعہ ہیں ہم سے زیادہ صابر. راوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، زیادہ صابر تو آپ کو ہونا چاہیے. آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ہیں صابر، ہمارے شیعہ ہیں زیادہ صابر، ہم سے بھی زیادہ صابر. مسکرا کے فرمایا، نصبر علی ما نعلم ویصبرون علی ما لا یعلمون. ہم ان مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں جن کے انجام سے باخبر ہوتے ہیں. داد تو ان کو ہے ان مصیبتوں پہ صبر کر رہے ہیں جن کے انجام سے بے خبر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک آیت اور سن لیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو امام بنایا. نبی پہلے بنایا، امام بعد میں. نبوت پہلے ہے، اصول دین میں، امامت بعد میں. حضور کو چھوڑ کر درجہ نبوت نیچے ہے، درجہ امامت اوپر ہے. دلیل دوں؟ قال ومن ذریتی، کل کی آیت کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما. یہ جو امتحان میں 100% نمبر لے ہیں 100%، تو میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کا امام. قال ومن ذریتی، بنا ہی رہا ہے تو امامت کو میری ذریت میں رکھ دے. نبوت نہیں مانگی، ابدیت نہیں مانگی، عصمت نہیں مانگی، اولو العزمیت نہیں مانگی، صاحب شریعت ہونا نہیں مانگا، صاحب دین ہونا نہیں مانگا، خلت نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی. مانگی تو امامت. کبھی آپ نے سوچا ہے رسالت کیوں نہیں مانگی، نبوت کیوں نہیں مانگی، امامت کیوں مانگی؟ خلیل جانتے تھے جس عہدے نے ختم ہو جانا ہے اسے مانگ کے کیا کروں، ایسا عہدہ جو قیامت تک چلا جائے. سمجھ گئے؟ ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو امام بنایا. یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے امر سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. شرطیں طے ہو رہی ہیں امامت کی، اور ہم نے وہی کی ان پر خیرات کی، کہ خیرات جمع ہے خیر کی. انہیں ہم نے کہا خیر کرتے رہنا، خیر کرتے رہنا. ایک بات اور طے ہو گئی، امامت ادھر ہوگی جدھر خیر العمل کا نعرہ ہو. خیر سمجھے ہیں؟ خیر 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 کی ہم نے انہیں وہی کی. اور کیا کہا؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی. تو امامت ادھر ہوگی جدھر اقامہ صلاۃ ہو، امامت ادھر ہوگی
जिधर ईताए ज़कात हो। अगला जुमला ऐसा है कि इंशाअल्लाह मेहनत सुहारत हो जाएगी। वकानू लना आबिदीन, हमने उनको इसलिए अंबिया बनी इसराइल को इमामत का मनसब दे दिया कि वो कन्वर्टेड न थे। वकानू लना आबिदीन, वो हमारे माजी के आबिद थे। ताजा मुशर्रफ ब इस्लाम होने वाला रजी अल्लाह बन सकता है, इमाम नहीं बन सकता। शाबाश शाबाश। ये मैंने आपकी खिदमत आलिया में 4 आयतें पढ़ दी, ये टोटल हो गई 11। 12वीं पढ़ेंगे कल। आज जरा यहां रोकना है। इस अब तक 11 आयतें आपकी खिदमत आलिया में इमामत के उन्वान की पढ़ी जा चुकी, अब टोटल 1 रह गई है, और वो बेहतर है कि उसका इंतजार ही रहे, जरा लेट ही बयान हो। 11 तो बगैर इंतजार के आ गई ना। अब 1 का इंतजार है, वो इंशाअल्लाह कल आ जाएगी। मगर उससे पहले आज तकरीर तमाम करने से पहले एक नुक्ता हदिया करना है। अगर मैं 1439 हिजरी की मेहनत को इस एक नुक्ते में भी कंडेंस कर दूं तो ये मुबालगा नहीं है जो मैं नुक्ता अब पढ़ रहा। एक साहब हैं आयतुल्लाह अल उज़्मा तेहरानी, ये मेरे दोस्त भी रहे हैं बड़ा अरसा, है मुज्तहिद आज़म, बड़ा बला का हाफ़िज़े वाला इंसान है। इन्होंने किताबें लिखी हैं 6 जिल्दों में इमामत के उन्वान पर, 6 जिल्दों में। और मैंने एक मौलाना से ब्लैक में खरीदी थी। ब्लैक का मतलब ये होता है कि उन्होंने कहा कि भाई किताब तो है इतने की, दूंगा इतने में। मैंने कहा मैं डबल दूंगा, क्योंकि मैंने अशरा तैयार करना था उस वक्त इमामत का। तो उसमें से मैं एक हदीस पेश कर रहा हूं, आप अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमाएं। पहले सुन ले नाम इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह की यूनिवर्सिटी में तलबा थे टोटल 4000, 3500 थे सामने, हॉस्टल में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जो तजर्बागाह है उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। इमाम बैठते थे एक चबूतरे पर, इमाम के सब्जेक्ट होते थे 40। ये दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी थी कि 40 सब्जेक्ट एक प्रोफेसर पढ़ाता था। पढ़ा रहे थे इमाम। एक साहब हैं, जवान हैं, बिल्कुल जवान, ये जैसे हमारे बच्चे बैठे हैं ना, बिल्कुल जवान, 18 साल उनकी उम्र है, शादीशुदा भी नहीं है। नाम है हिशाम इब्ने सालिम। सालिम भी जिंदा है, बाप भी, दादा भी जिंदा है। ये 18 साल का जवान है हिशाम। ये इमाम के बैतुल शरफ में होता था, इमाम का खास चहीता था ये। और उधर इमाम के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा आमिर इब्ने उबैद ने, जो दुश्मन आले मोहम्मद है, पूरे शहर में, डाउनटाउन में, मदीने के गजब कर रखा है आपके खिलाफ बोलने का। एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम की नजर खिताब 3500 में से एक पे गई, कहा या हिशाम कुम, हिशाम बनने की कोशिश करो जवानों, या हिशाम कुम, ऐ हिशाम खड़ा हो, उखरुज, निकल मेरे पास से, व नाजिर, और जाकर मुनाजरा कर आमिर इब्ने अबीद से। तो उसने जवाब में कहा सरकार कुछ मटेरियल तो अता फरमा दे। जिस पॉइंट पे मुनाजरा जीता, उस्ताद ने पढ़ाया, शागिर्द ने हजारों के मजमे में जाकर मुनाजरा जीता, 85 साल के बूढ़े से 18 साल के जवान ने। जवानों अपना लेवल बुलंद करो, तुम आले मोहम्मद के मानने वाले हो, तुम्हारे सीनों में मौला अली की मोहब्बत है, सादे के आले मोहम्मद की
یونیورسٹی کے علوم آپ تک پہنچے. ہشام بنو. ہشام گیا امام کا پڑھایا ہوا ایک ہی درس تھا، ایک چھوٹا سا، اور اسی درس کو جا کے وہاں پر سوال و جواب میں پیش کیا، مناظرہ جیت گیا. واپس آیا، رجع علی الامام متبسما. ابھی امام کلاس پڑھا ہی رہے تھے کہ مناظرہ جیت کے آ گیا. سرکار مبارک ہو، مناظرہ جیت لیا. سارے مجمع سے امام تم بیٹھے رہو، اب ہشام بتائے گا اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. یہ مناظرہ منع نہیں ہے، یہ گالی گلوچ منع ہے، یہ بلڈ پریشر ہائی کرنے منع ہے، لڑائی جھگڑے منع ہے. مناظرہ تو کرنا چاہیے، مناظرہ مباحثہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. حق و باطل کی ظاہر پہچان کیسے ہوگی اگر مناظرے نہیں ہوں گے؟ تو حق و باطل کی پہچان کیسے ہوگی؟ افسوس یہ ہے کہ آج مناظرے وہ کر رہے ہیں جن کو نظر کا معنی نہیں آتا. یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے. تو سرکار کے پاس یہاں کھڑا ہو گیا. سرکار نے کہا بتاؤ عامر ابن عبید کو تم نے کیا کہا، کیسے وہ ہار گیا؟ وہ تو کئی دنوں سے اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھتا تھا کہ سرکار میں نے ہی مجمع تھا بہت، میں نے اس سے ایک سوال کیا، یا عامر ابن عبید حل عندک عین، تو کہتا ہے نا کہ امامت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا تیری آنکھ ہے؟ تو اسے کہا آنکھ تو ہے. تو ما تفعل بہا، آنکھ سے کرتے کیا ہو؟ کہا آنکھ سے میں دیکھتا ہوں. دوسرا سوال کیا، حل لک انف، ناک ہے؟ کرتے کیا ہو ناک سے؟ اشم بہا، سونگتا ہوں. تیسرا سوال کیا، حل لک اذن، کان ہے؟ کیا کرتے ہو؟ اسمع بہا، کانوں کے ذریعے بہما سنتا ہوں. حل لک جوف، جوف دہن ہے؟ کیا کرتے ہو؟ آکل الطعام، طعام کھاتا ہوں. آنکھ بھی ہے دیکھتے ہو، ناک بھی ہے سونگتے ہو، کان بھی ہے سنتے ہو، جوف دہن بھی ہے چکھتے کھاتے ہو. ان سوالوں کے بعد امام کے شاگرد نے کہا حل تحتاج الی العقل، ان سب کے ہوتے ہوئے تم عقل کے محتاج کیوں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سلامت، بڑی مہربانی. حل تحتاج الی العقل، پھر بھی محتاج. قال نعم، عامر ابن عبید نے کہا ہاں. اس کے گواہ بھی لکھے ہیں باقاعدہ، حمران ابن اعین، محمد ابن مسلم اعیان گواہ بھی ہیں. وہ بول نہیں رہے، وہ سینئر ہیں ہشام سے مگر بول نہیں رہے. وہ 1439 ہجری کے شیعہ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ بول نہیں رہے. اگر ایک بندہ ڈیپوٹیشن پہ ہو تو دوسروں کو صبر بھی کرنا چاہیے. ہر ایک الجھا جا رہا ہے. تو خیر، حل تحتاج الی العقل، عقل کی تمہیں ضرورت ہے؟ قال نعم، ہاں عقل کی مجھے ضرورت ہے. کہا کیوں؟ جملہ جو کہا ہے عامر ابن عبید نے، جس پر وہ مار کھا گیا اپنے سپورٹر سے بھی، اس نے کہا لرفع الشبہۃ، اس لیے مجھے عقل کی ضرورت ہے کہ غلط نہ کھاؤں.
غلط نہ دیکھوں، غلط نہ سنوں، غلط نہ رکھوں۔ کہا تیرے یہ غلط ٹھیک کون کرتا ہے؟ کہا عقل۔ بس یہی جواب ہے، جس طرح تمہارے اعضاء و جوارح پر تجھے اعتبار نہیں، ہمیں امت میں اعتبار نہیں، امام کی ضرورت ہے جو رفع اشتباہ کرتے رہے۔ اکبر اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد صلی اللہ۔ امام کے نمائندے ہیں مسلم ابن عقیل۔ خط لکھا اہل کوفہ کو اور لکھا ہذا اخی وابن امی وثقتی ومعتمدی، جسے میں بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن، یہ میرا قابل بھروسہ ہے، یہ میرا ثقہ ہے، یہ میرا سفیر ہے۔ میں جملہ کہوں گا، سارے انبیاء کے سفیر ہیں حسین، حسین کے سفیر ہیں مسلم۔ کیا درجہ ہے سفیر حسین کا؟ یعنی حیران ہوں کہ حسین نے ایک سفیر بنانے کے بعد ورق سلطنت کا پھاڑ دیا، کسی اور کو سفیر نہیں بنایا، ایک ہی سفیر۔ وکیل اماموں کے بنتے رہتے، سفیر کوئی نہیں بنا، سفیر صرف اور صرف ایک ہے۔ جب چلے تھے محمد و ابراہیم کو ساتھ لیا، دیر لگ گئی بچوں کی تیاری میں، تو مسلم بن عقیل نے اپنی اہلیہ رقیہ بنت علی سے کہا کہ دیر بہت ہو رہی ہے، کیا کر رہی ہو ابھی؟ کہا میں بچوں کو نہلا رہی ہوں، کپڑے پہنا رہی ہوں، چوٹیوں میں بالوں میں کنگھی کر رہی اور روتی بھی جاتی ہے۔ پوچھا ماذا یبکی کی، رو کیوں رہی ہو؟ پتہ نہیں آج کے بعد کوئی دھلا ہے۔ قافلہ چلا، غلام ساتھ ہیں مسلم کے لوگ ہیں، یہ بچے بھی ساتھ ہیں۔ کوفہ پہنچے، ہانی کے گھر میں قیام کیا۔ جب پہلے روز کی نماز مغرب پڑھائی تو 18,000 لوگوں نے اقتدا کی، مگر جب عشاء پڑھائی تو مڑ کے گنا تو 18 لوگ بھی نہ تھے۔ میرے مولا کا سفیر ایک دن میں غریب ہو گیا۔ ہانی کے گھر کو چھوڑ دیا۔ جب فوجیں آنے لگی اور ایک گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی اٹھی ہوئی جگہ تھی، وہاں جا کر بیٹھ گئے، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب وہ سونے لگتے تھے تو سونے سے پہلے اپنے صدر دروازے کو یہ بی بی اپنا صدر دروازہ بند کرنے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ کہا قم ایھا المسافر، مسافر یہاں سے اٹھ جا، یہاں سے اٹھ جا، حالات بڑے خراب ہیں کوفے کے، اپنے گھر جا کے بیٹھ۔ مسلم نے عجب جملہ کہا، بی بی اگر میرا گھر ہوتا تو میں تمہارے دروازے پہ غریبوں کی طرح نہ بیٹھتا۔ کہا عبد خدا حالات بہت خراب ہیں، کہیں اور جا کے بیٹھ۔ جب اٹھے ہیں نا مسلم، تو بنی ہاشم کا دستور تھا، جب بھی انہیں کوئی مدد کی ضرورت ہوتی تو کہتے تھے یا ابا الحسن ادرکنی، یا مولا علی میری مدد کیجئے۔ جیسے ہی کہا نا یا ابا الحسن ادرکنی، یہ بی بی کہتی ہے اتعرف ابا الحسن، کیا تو میرے مولا علی کو جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلم کہتے ہیں انی لا اعرف ابا الحسن من اہل الکوفہ، کوفہ میں مجھ سے بہتر کوئی علی کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر میرے مولا علی کو جانتا ہے نا عبد خدا، پھر تو میرے مولا حسین کو بھی جانتا ہوگا۔ کوفہ میں جیسے میں حسین کو جانتا ہوں،
ایسے کوئی نہیں جانتا. پھر تو میرے مولا کے سفیر کو بھی جانتا ہوگا نا. اب خاموش نہ رہ سکے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انا سفیر الحسین. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. آج یہ باب الحوائج کی مجلس ہے. مسلم بھی باب الحوائج ہے. حضرت مسلم بن عقیل باب الحوائج ہے. عزیزو, جیسے پتہ چلا نا کہ مولا کا سفیر ہے تو کہا تقدم یا سیدی, تشرف یا سیدی, فضل یا سیدی. اے میرے سید اندر آئیے. رکھیے, اندر تشریف لے گئے, تہجد کی نماز پڑھی, قرات قرآن کی. محسوس ہوا کہ جواسیس نے اطلاع دے دی گورنر کو, اور فوجیں اس طوا نامی بی بی کے گھر پہنچ گئیں. جیسے ہی طوا کے گھر کو فوجوں نے گھیرا, مسلم قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے نکلے. طوا نے کہا مولا کے سفیر نہ جائیے. مسلم کی چیخ نکل گئی, ہم بنی ہاشم ہیں, کسی کے گھر میں فوجیں داخل ہوتی ہوئی دیکھ نہیں سکتے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ نے امتی کے گھر میں فوجوں کو داخل نہ ہونے دیا. یہ ذرا کربلا میں آئیے, رسول ذاتیوں کے میں ہیں اور فوج اشقیا. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. بالآخر فوجوں پہ فوجیں آئیں, کشتوں کے پشتے کیے, جنگ ہوئی, دستوں پہ دستے منگوائے گئے. جب ایک مرتبہ مسلسل 3-4 دستے منگوائے گئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے سالار لشکر کو پیغام بھیجا کہ تم سے ایک جوان قابو میں نہیں آ رہا. اس نے عجب جملہ کہا, جا کے گورنر کو بتا دینا اتزامو انا بے بقال عرب بے بقال الکوفہ, کیا تم گمان کر رہے ہو کہ ہم کسی سبزی فروش سے جنگ کر رہے ہیں؟ نحارب بدم ہاشمی, تجھے معلوم نہیں یہ ہاشمی خون لڑ رہا ہے. آخر ان ظالموں نے پشت کی جانب سے گڑھا کھودا. میرے مولا کا سفیر گڑھے میں گر گیا. جیسے ہی مسلم بن عقیل گڑھے میں گرے, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے ہاتھ میں گرز تھا اس نے گرز مارا, جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھی اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے پتھر مارا. اور اگر برداشت کر سکو جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکی گئی مسلم بن عقیل کے بدن پر. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جب گرفتار کر لیے گئے تو کہتے ہیں حل الی شربۃ من الماء السبیل, ایک گھونٹ پانی کا مل جائے گا, ایک کاسا آپ کا, ایک جام آپ کا کسی نے پیش کیا. جب ہونٹوں کے قریب لے گئے ہونٹ کٹ چکے تھے, اتنا خون جاری تھا کہ پیالے کا رنگ سرخ ہو گیا. کہ ساقی کوثر, اب ہم کوثر پیئیں گے. پکڑ کے دربار میں لائے گئے. جب دربار میں لائے گئے تو کہا سلم علی الامیر, امیر پہ سلام کر. مسلم کہتے ہیں مالی الامیر سوا حسین, میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. یہ وہ وقت تھا منزل اشراف میں حسین نظر امامت سے ایثار ابن عقیل دیکھ رہے تھے. ابو الفضل کہتے ہیں حسین نے کوفہ کی طرح رخ کر کے میرے مولا نے یہ جملہ کہا, بھائی آج تو نے میرے دشمن کے سامنے مجھے امیر کہا, آج کے بعد ہم تبادلہ کر لیں گے. اب جب بھی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے امیر مسلم, اور میری مجلس ہوگی لوگ کہیں گے غریب حسین. یا زہرا, بس آخری جملے ہیں. دارالامارہ کی جائے گئے, دارالامارہ کی چھت پہ جلاد سے کہا, جلاد ہاشمی جوان کا سر قلم کر کے زمین پہ پھینک دو, اس سے تلوار نہیں چلتی. تلوار جاتی ہے, ایکسپرٹ جلاد ہے, تلوار گر جاتی ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد خود اوپر سقف پہ چھت پہ آیا اور اس نے کہا تو اتنا بڑا
ایکسپرٹ جلاد ہے، تو اس سے ایک جوان ذبح نہیں ہو رہا. اس نے عجب جملہ کہا. اس نے کہا ابن زیاد میرے قریب آ کے دیکھ، جب میں تلوار اٹھاتا ہوں سامنے رسول اپنی ریش پکڑ کے آ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں جلاد میرے مسلم نے تیرا کیا بگاڑا، میرے بیٹے کے سفیر نے تمہارا کیا اتنے میں مسلم بن عقیل نے دیکھا کوفہ والے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر عید کی خریداری کرنے کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں پہ نظر پڑی، ان کے والدین پہ نظر پڑی، ان کے رشتہ داروں پہ نظر پڑی، تو ایک جملہ کہا کہ جلاد ایک لمحے کے لیے رک جا، بعد میں گردن کاٹ دینا، ایک پیغام کوفے والوں کو دے دوں. مسلم بن عقیل کہتے کوفے والوں اگر میرے دونوں بچے کہیں نظر آ جائے انہیں نہ بتانا تمہارا بابا مارا گیا، اس لیے کہ وہ برداشت نہ کر پائیں. جزاک اللہ. آخری جملہ ادھر ابو الفضل کے جملے. میرے مولا پریشان تھے، بار بار کوفے کی طرف دیکھتے. میں نے کہا مولا مسلم کی کیا خبر ہے؟ کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو عباس. اب جو 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، ام البنین کے لال نے قبضہ شمشیر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا ارسلنی الی الکوفہ یا مولا، یا مولا مجھے جلدی بھیج دے کوفہ میں. کہا جنگ کرو گے؟ کہا مولا جنگ کا تو وقت نہیں، ابھی جب مسلم کا سر کٹ کے زمین پہ آئے گا تو میں اپنی ابا کا دامن کروں گا، اپنے بھائی کا سر اپنی ابا کے دامن میں لوں گا. حسین ابن علی کی چیخ نکل گئی. کہا ذرا کوچے میں دیکھ عباس. اب جو عباس نے کوچے میں دیکھا ایک برقع پوش بی ہے جو اپنی ابا کا دامن پھیلا کے کہ آ میرے بیٹے کے سفیر، آ میرے بیٹے کے سفیر. حضرت مسلم خود شہید ہوئے. سال کے بعد 2 بیٹے شہید ہوئے. 2 بیٹے ان کے کربلا میں تھے. شہیدوں کے نام پڑھیے. مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے کربلا میں. ایک بچی ہے مسلم کی جو شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دی گئی، شہید ہو گئی. ایک جملہ، یہ جملہ جو مشہور ہے بی بی زینب کے بارے میں، یہ درست نہیں ہے. بی بی زینب کی اور اولادیں تھیں مدینے میں. یہ جملہ بی بی رقیہ نے کہا تھا بھیا گواہ رہنا میری نسل برباد ہو گئی، میری نسل ختم ہو گئی، میرے بچوں کی کوئی خبر نہیں، یہ بچے شہید ہو گئے. ایک آتے کا بیٹی تھی، اس کا گوشت بھی گھوڑوں کی صبح کے ساتھ مل گیا. ماتم حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.